مگر یہ گناہگاروں کا جو معاملہ ہے، ہماری جو اس طرح کی بدعمالیاں ہوتی ہیں، ہمارے گناہ ہوتے ہیں، یہ سب لوگوں کے اندر پائے جاتے ہیں، یعنی ہر طبقے میں گناہگار، ہر طبقے میں نیکوکار بھی ہیں، گناہگار بھی ہیں۔ تو اب جیسے جس گروہ کی بات ہو رہی ہے، بڑا گروہ امت کا جو حق پر ہے اور نہ وہ کفر میں گیا نہ وہ گمراہی میں پڑا، اس میں بھی بہت لوگ گناہگار ہو سکتے ہیں، تو ان کے لیے پھر وہی حکم ہے جیسا کہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے گا بخش دے گا اور جس کو چاہے گا عذاب دے گا، لیکن ان کو گمراہ نہیں کہیں گے کیونکہ ان کا عقیدہ درست ہے، ان کی فکر صحیح ہے، نہ انہوں نے کفر کیا نہ کسی گمراہی کی لعنت میں پڑے، بلکہ یہ اپنے بڑوں کے پیچھے پیچھے چلتے گئے۔ اور عافیت کا راستہ ایک ہی ہے۔ اتنے اختلافات کے اس جنگل میں آپ اگر اس کو عافیت سے عبور کرنا چاہتے ہیں تو اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ جو شروع سے بزرگان دین کا ایک تسلسل، نیک لوگوں کا، صالحین کا تسلسل چلا آ رہا ہے، اس پہ چلتے رہیں، ان کا دامن پکڑ کے رکھیں، جیسا کہ امت کی اکثریت نے اس وقت ایسے ہی کیا ہوا ہے اور ہمیشہ سے ایسے ہی۔ تو ان کے پیچھے پیچھے چلتے رہیں۔ آپ کہیں گے یہ تو صاحب اندھی تقلید کی بات کر رہے ہیں یا کابر پرستی کی بات، ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ بات ہے، کیونکہ اب بہت سے لوگ ایسے پیدا ہو گئے جو اس کے بڑے سخت باغی ہیں، اس روایت کے باغی ہیں، وہ اس کو جتنا کنڈیم کرتے ہیں اتنا معیوب عمل بنا دیا اس کو، حالانکہ ہدایت کا راستہ یہی ہے، واحد راستہ یہی ہے، اور اسی کو اتنا کنڈیمیبل بنا دیا ہے کہ علمان کہ آج یہ بات کرنا لوگوں نے اس کو جہالت کا سمبل سمجھ لیا، اندھی تقلید کا کوئی طریقہ سمجھ لیا۔ ایسا نہیں ہے۔ پہلی صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، میں پہلے بھی کئی دفعہ اشارہ کر چکا ہوں، صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں سیدھا راستہ چلا، راستہ ان کا جن پر تو نے انعام فرمایا۔ ہے نا، یہ کیا ہے؟ یہ آپ کا کون سے تھاٹ بنایا گیا ہے، کیا سینس دیا جا رہا ہے شروع میں ہی کہ راستہ ان کا جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور کسی کا راستہ نہیں، ان کا جن پہ تو نے انعام کیا۔ اور قرآن پاک نے یہ بھی بتا دیا کہ انعام کن پہ ہوا، فرمایا کہ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، انعام جو اللہ نے کیا ہے وہ نبیوں پہ کیا ہے، صدیقین پہ کیا ہے، شہداء پہ اور صالحین پہ، جو امت کے مسلمہ لوگ تمام۔ صالحین میں تو سب بزرگان، ائمہ، امام، پیشوا، دین کے رہنما سب آ گئے، وہی صالح جن کو دنیا مانتی ہے صالح، وہ صالح ہیں، اس پہ کوئی دوسری بات سے ان کی صالحیت اور ان کی بزرگی مسلم چلی آ رہی ہے۔ تو یہ راستہ دیا گیا، فرمایا جو اس پہ چلو اور یہ مانگو۔ اور دوسری جگہ پھر فرمایا، میں ایسی کئی آیتیں آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں، اور دوسری آیت اور زیادہ واضح طور پہ ہمارے سامنے آتی ہے، فرمایا کہ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جو گمراہی کا راستہ ہے، جو راستہ جہنم کی طرف لے جانے والا ہے، اس کی نشاندہی فرمائی۔ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، یہ ان لوگوں کا راستہ ہے جو مومنوں کا راستہ چھوڑ کے چلتے ہیں، سبیل المومنین کو چھوڑ کے اور کہیں چلتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن و حدیث سے جو ہدایت ملی ہے وہ کہیں نہ کہیں کرسٹلائزڈ فارم کے اندر ہمیں دکھائی گئی ہے، کہیں نہ کہیں ہمیں اس کو باقاعدہ جیسے مجسم کر کے دکھایا گیا اور اس کو باقاعدہ متعین کیا گیا ہے۔ تو وہ یہی ہے جو قرآن دوسری جگہ بار بار فرما رہا ہے، مومنوں کا راستہ۔ تو قرآن و حدیث ایک تھیوری کی شکل میں تھا، پھر اس کو پریکٹیکل فارم میں ان راستوں پہ دکھا دیا گیا، مومنوں کے راستے پہ، نیک لوگوں کے راستے پہ دکھا دیا گیا۔ تو اب بات وہی ہے کہ قرآن و حدیث ہی کو فالو کریں گے اور آسانی پیدا کریں گے کہ جب ان کے پیچھے پیچھے آپ چلتے چلے جائیں گے اور اپنے ان عقائد و نظریات و خیالات کو نہیں بدلیں گے جو آپ کو اپنے اسلاف سے ملے، تو انشاءاللہ کوئی خطرہ نہیں۔ اب ما انا علیہ و اصحابی کے راستے پہ گامزن ہے، جس پہ اللہ کے رسول نے فرمایا جس پہ میں اور میرے
صحابہ ہیں. تو یہ ہے اس ساری آج کی صورتحال کے اندر ایک صحیح راستے کو سمجھنے اور ڈائگنوز کرنے کا طریقہ. اس میں زیادہ پریشان ہونے والی بات نہیں ہے. جو آدمی خود اندر سے کمزور ہوتا ہے وہ پھر ہر ایک کی سن کے لڑکھڑاتا ہے, وہ پھر کہیں کا نہیں رہتا. ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا کہ وہ ادھر ادھر ہوا کے جھونکوں کے ساتھ لڑکھڑاتے ہوئے کبھی ادھر کبھی ادھر, کبھی رائٹ کبھی لیفٹ, اور بالآخر دین سے فارغ ہو گئے, کہیں کے نہیں رہے. تو ایک دفعہ اگر ہم اس بات کو سمجھ لیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک چیز چلی آ رہی ہے اور امت جو ہے کنٹینیوسلی اور ہر دور میں اس چیز کو آگے بڑھاتی آ رہی ہے, اس پہ ایک اکثریت ہماری قائم ہے اور کتابیں اس پہ موجود ہیں, تو بس اب اس کے اوپر جم گئے, بات ختم ہو گئی. اب اگر کسی کی سنے بھی تو بس سن کر اس کو ٹیلی کریں, اس کو دیکھیں, اس کو پرکھیں کہ کیا یہ آپ کے اس مین اسٹریم کے مطابق ہے یا اس مین اسٹریم سے آپ کو ہٹانے والی چیز. اگر آپ کی مین اسٹریم وہاں سے ہٹ رہی ہے, چھوٹ رہی ہے آپ سے, اور وہ ایک نئی کوئی بگڈنڈی ہے, کوئی نیا راستہ ہے, تو پھر اس سے اجتناب کریں. آج کے دور میں فکری سطح پر بہت گمراہیاں عام ہو رہی ہیں, بہت زیادہ. اب مغرب ہم پر اتنا مسلط ہوتا جا رہا ہے کہ اب وہ ہمیں ہمارے عقائد و نظریات اور ہماری بنیادی جو افکار ہیں اس میں بھی تبدیلی لانے پہ مجبور کر رہا ہے. اور ہماری جو دینی فلسفی ہے, جو ہماری دین کی روح ہے, تو اب اس پہ ہمیں کہا جا رہا ہے کہ یہ بھی اب چھوڑ دو, اس کے ساتھ اب مغرب کی فکر کو جوڑ لو. یہاں تک نوبت پہنچ گئی. اور ہمارے یہاں ایک ایسا طبقہ پیدا ہو چکا ہے جو شعوری یا لاشعوری طور پر مختلف ذرائع اور ٹول سے کام لے کر ہماری نسلوں کو گمراہ کر رہا ہے. اس میں میڈیا سب سے بڑا ٹول ہے. وہ ایسے پروگرام بنا رہے ہیں, فلمیں بنا رہے ہیں, ڈرامے بنا رہے ہیں, اور ایسے کچھ وہ پروگرام ارینج کرتے ہیں, اس قسم کے لیکچر آپ کو سناتے ہیں کہ اس میں دین ختم ہو جاتا ہے. ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ تو بہت بڑی بات ہے, یہ تو ان فرقوں سے بھی اوپر نکل گئی بات. جو فرقے آپس میں اختلاف کرتے ہیں وہ بھی کچھ باتوں پہ متفق ہیں, اور یہ جو مغربی ٹولہ اندر گھس کے یہ کام کر رہا ہے یہ ان سے بھی آگے, یہ دین ہی سے باہر نکالنے کے لیے ہمیں کر رہا ہے. اس کے بعد تو دین بچتا ہی نہیں. یہ تو ویسٹرنائزیشن ہے, پوری ویسٹرنائزیشن ہے. یہ مثال کے طور پر ابھی جو میں نے کچھ دیکھا میڈیا پہ خبروں وغیرہ کی صورت میں اور اخباروں میں پڑھا کہ کوئی ڈرامہ لانچ ہوا, یہاں کچھ لوگوں نے بنایا باہر بیٹھ کے, اور اس کا نام برزخ رکھا. نام بھی ایسا رکھا ہے کہ جو ہمارے عقائد میں اہم نام ہے, ہماری آخرت سے تعلق رکھتا ہے. برزخ, مرنے کے بعد ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم برزخ میں جاتے ہیں, یہ نام دیا اس کو. اور اس ڈرامے میں جس میں اس قسم کے لوگ کام کر رہے ہیں, پاکستانی نژاد ہیں, نوجوان لڑکے ہیں, انہوں نے دیکھیے آپ مغرب سے متاثر ہو کے پورا ان کا عقیدہ قبول کر لیا اس ڈرامے کے اندر, اور وہ جو ہمجنس پرستی مغرب سے اس وقت سیلاب کی طرح ہماری طرف بھیجی جا رہی ہے اس کو انہوں نے پروموٹ کیا ہے. ہمجنس پرستی کو دکھایا جا رہا ہے, اور مرد کو اس عمل کرتے ہوئے, یہ عمل کرتے ہوئے دکھایا جا رہا ہے. ہمجنس پرستی یہی ہے نا, ہوموسیکشولیٹی, یہ ہو رہا ہے. یہ وہ LGBT کا جو مغرب کی جو تحریک ہے یہ اس کی توسیع ہو رہی ہے, یہ اس کو آگے بڑھایا جا رہا ہے, پوری دنیا میں اس کو مسلط کیا جا رہا ہے. المان المان, عورت عورت سے شادی کر لے, مرد مرد سے شادی کرے. یہ بچوں کو سوچ دی جا رہی ہے, فکر دی جا رہی ہے, ذہن بنائے جا رہے ہیں, ابھی دکھا رہے ہیں, کل یہ ہونے لگے گا. اور اس پہ جواز کیا نکالا ہے صاحب, سوسائٹی میں ہو تو رہا ہے. کون سی سوسائٹی میں ہو رہا ہے, کتنا % ہو رہا ہے, کتنے لوگ اس کے قائل ہیں؟ میرے خیال میں ان لوگوں کے گھروں میں یہ کام ہوتے ہیں تو یہ اس کو سوسائٹی سمجھتے ہیں. اگر ان کے اپنے مرد و خواتین اس قسم کی حرام کاریوں میں مبتلا ہیں تو یہ اس کو سوسائٹی سمجھتے ہیں.
ایک آدمی آتا ہے کہیں سے یہ گندگی لے کر غلاظت لے کے اس کے پوری سوسائٹی کے منہ پہ ملنا چاہتا ہے. یہ کتنا بڑا جھوٹ ہے اور کتنا بڑا دھوکہ ہے کہ سوسائٹی میں ہو رہا ہے دکھا رہا ہے. اور بالفرض ایک چیز کو خواہ نریٹو بنا کے ہمارے عقیدے میں ڈالا جاتا ہے اور ہماری فکر کا حصہ بناتے ہیں. اور لوگ آج کل سمجھتے ہیں نریٹو جو ہوتا ہے یہ بہرحال کہیں نہ کہیں جسٹیفائڈ ہوتا ہے. نہیں، اگر بالفرض یہ ایک نریٹو ہو اور یہ عکاس ہو سوسائٹی کا اور باقی سوسائٹی میں ایسا ہو، مثال کے طور پہ بالفرض اگر ایسا ہو بھی رہا ہو، تو کیا ہمارا دین اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ اگر کوئی چیز اللہ اس کے رسول کے احکام کے خلاف سوسائٹی میں رائج ہے تو آپ اس کو باقاعدہ تبلیغ کر کے پھیلاؤ، اس کو عام کرو، اس کو کلچر میں داخل کرو، اس کی ترغیب دلاؤ. سوسائٹی میں تو لوگ ماں باپ کو قتل بھی کر دیتے ہیں کبھی کبھی، تو یہ بھی دکھاؤ. سوسائٹی میں لوگ اپنے ٹیچرز کو مار دیتے ہیں، دکھاؤ. سوسائٹی میں لوگ گالیاں بکتے ہیں گندی، یہ بھی دکھاؤ. پھر سوسائٹی میں بہت سے گندے کام بھی ہوتے ہیں ایک لیول پہ، تو یہ بھی دکھاؤ. تو پھر کیا رہ جائے گا؟ اس کا مطلب ہے سوسائٹی کا کوئی دین نہیں ہے اور آپ کا بھی کوئی دین نہیں ہے جو یہ دکھا رہے ہیں. اب یہ ہے دین اور یہاں سے نکلے گی ہدایت کی جو سوسائٹی کر رہی ہے وہی ہمارا دین ہے. یہ بہت خطرناک بات ہے. سوسائٹی کی تو اصلاح کی گئی ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور جب قرآن نازل ہوا تو سوسائٹی کیا تھی؟ پھر سوسائٹی بنائی گئی، اسلامی سوسائٹی بنائی گئی جس کو قرآن کی آیتوں نے اپنے اندر سمو کر بتا دیا ہمیشہ کے لیے، دیکھو یہ ہے سوسائٹی، یہ اقدار ہیں سوسائٹی کی، یہ کلچر ہے، یہ ثقافت. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، یہ سوسائٹی ہے. إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، یہ سوسائٹی ہے. أَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ، نیکی کا حکم دینے والے، برائی سے روکنے والے، یہ سوسائٹی ہے. سوسائٹی اس طرح بنانی ہے. ہمیں حکم ہے اس بات کا کہ سوسائٹی میں اگر کچھ غلط ہو رہا ہے تو اس کو ٹھیک کرو، اپنے دین کو فالو کرو. تو ہمیں یہ کرنا ہے. تو یہ اس طرح کی چیزیں آ رہی ہیں، اس کو جتنا کنڈیم کر سکتے ہیں کریں. یہ کون سی کیٹیگری ہے معلوم ہے؟ یہ 3 کیٹیگری میں نے بتائی نا. ایک تو وہ جس میں سب سے ٹاپ موسٹ گمراہی جو کفر کی حد تک پہنچتی ہے، اسلام سے کھلی بغاوت، یہ اس زمرے میں جاتی ہے. یہ اسلام سے کھلی بغاوت ہے کہ اللہ اس کے رسول نے جس چیز کو حرام قرار دیا، فحش کا، جس پہ جہنم کا عذاب ہے، جس پہ پچھلی قوموں میں عذاب آ چکے، قرآن میں آیتیں موجود ہیں جگہ جگہ، اس کے خلاف اس چیز کو جواز فراہم کرنا، اس کو پریویل کرنا، اس کو سوسائٹی میں رائج کرنا، یہ کھلی بغاوت ہے. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، اللہ فرماتا ہے جو لوگ معاشرے میں بے حیائی پھیلاتے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت کا عذاب ہے. جو یہ چاہتے ہیں کہ بے حیائی پھیلے، پھیلانے والے تو اور برے ہیں. فرمایا ان الذين يحبون، جو چاہتے ہیں کہ بے حیائی پھیلے. تو دیکھیے جناب، بعض دفعہ ہم ایسی چیزوں کو آگے جیسے بڑھا دیتے ہیں، شیئر کر دیتے ہیں، اس کو دوسروں کو بھیج دیتے ہیں، میسج کر دیتے ہیں، تو یہ بھی غلط ہے. اس سے بھی بچیں، کیونکہ یہ بے حیائی پھیلانا یا اس سے محبت کرنے کے زمرے میں آتا ہے. تو ان چیزوں کو کنڈیم کریں گے، ہم روکیں گے، سوسائٹی کی طاقت سے انشاءاللہ روکیں گے. یہ کچھ بدبخت لوگ ہیں جو یہاں پر اس قسم کا کلچر بنانا چاہتے ہیں، یہ مغرب کے غلام ہیں. ان کے لیے قرآن و حدیث یا اسلامی تاریخ کوئی حیثیت نہیں رکھتی. ان کے لیے امریکہ، یورپ، وہاں کی تہذیب، یہ اقدار ہی ان کا مذہب ہے اور ان کا پیٹ وہیں سے بھرتا ہے. ان کو دنیا کی دولت چاہیے، پیسہ چاہیے. یہ آخرت سے بے خوف ہو چکے ہیں، اس لیے یہ وہاں سے ہر چیز کو لے کر لا کر ہم پہ مسلط کر رہے ہیں. دین ہمارا ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنی ذات ہی کو تحلیل کروا لے. دین کی براڈ مائنڈڈنیس کا اور وسعت نظر کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز دین کے خلاف نہ ہو، چاہے مغرب سے آئے، مشرق سے آئے، جو ہم سے نہیں ٹکراتی، علم ہے، سائنس ہے، ٹیکنالوجی ہے اور کوئی ترقی ہے تو ٹھیک ہے، وہ اس کو اختیار کر سکتے.
لیکن انہوں نے تو حدیں پار کر دی ہیں. علم و سائنس تو کہیں پیچھے رہ گیا, اس میں تو ہمارا جو حال ہے وہ ہے. انہوں نے کیا اس میں تیر مارا اور کیا لوگوں کو, یعنی ضرورت تھی بچوں کو پڑھانے کی, ضرورت تھی کہ یہ بتاتے مغرب نے سائنس میں کتنی ترقی کی ہے, ٹیکنالوجی میں کیا ہو رہا ہے, یہ کرنے کی لگا دیا اس حرام کاری پہ, اس فحاشی اور ریانی کے کام پہ, اس پہ لگا رہے ہیں. ایسے ڈرامے بنائے جا رہے ہیں کہ بھائی یہ دکھاؤ. تو یہ بہت ہو رہا ہے اس معاشرے میں. اس سے پہلے بھی یہاں پہ بھی ایک فلم بنائی گئی تھی, یہاں کسی مخصوص چینل پہ چلائی گئی تھی اسی طرح کی, اس پہ احتجاج ہوا. اس پر بھی شدید احتجاج ہے قوم کا, اور قوم غم و غصہ کھا رہی ہے اس پر کہ یہ نہیں ہوگا, نہیں ہوگا, نہیں ہو سکتا. ہماری سوسائٹی یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ ہم اس طرح کی بے حیائی و فحاشی میں مبتلا ہوں اور ہمارے بچے یہ کام کریں, خدا نخواستہ. پھر اللہ کا عذاب ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہے. تو یہ چیزیں اسلام سے باہر نکالیں گی ہمیں بالکل. اس میں کوئی آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ کوئی سختی کر رہے ہیں ہم, کوئی شدت سے کہیں, کوئی شدت کی بات. یہ اسلام کا اپنا ایک آؤٹ لائن ہے, اسلام کی اپنی ایک باؤنڈری ہے. اسلام کہیں ایگزسٹ کرتا ہے کسی بلیف میں, کسی عقیدے میں, نظریے میں, کسی عمل میں, کسی تہذیب میں, کسی کلچر میں کہیں ایگزسٹ کرتا ہے. اس کی دیواریں ہیں, اس کی باؤنڈریز ہیں, اس کی پہچان ہے, اس کی آئیڈینٹی ہے. یہ اسلام کیا ہوا کہ موم کی گڑیا کی طرح آپ نے اس کا جو چاہ بنا دیا, جہاں سے چاہ موڑ دیا, توڑ دیا, اس کا حلیہ بگاڑ دیا. کیا اسلام ہوا؟ نہیں کر سکتے. اتنی چھوٹ نہیں دی جا سکتی اسلام میں. اور مذاہب کا تو حال ہی خراب ہو گیا, وہ ختم ہی ہو گئے, اس لیے وہاں پہ یہ سب چیزیں چل رہی ہیں. اب عیسائیت میں, ہندو مذہب میں اور دنیا کے مذاہب میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ ان چیزوں کو روک سکے. حالانکہ ان میں بھی یہ جائز نہیں ہے کام, مگر ان میں طاقت نہیں ہے. مگر اسلام پوری طاقت کو, وہ پوٹینشیل رکھتا ہے. اسلام مکمل دین ہے اور واضح رہنمائی کا سامان ہر شعبے میں موجود ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا میرے یہاں صرف دین اسلام قبول ہوگا, بس. کوئی اور دین لاؤ گے نہیں قبول کروں گا, نہیں قبول کروں گا. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا یا اللہ تیرا دین کہاں تھا. آج لوگ بڑے آرام سے کہتے ہیں کس پہ چلے, واضح چیزیں موجود ہیں. پھر یہ سوال کیوں کس پہ چلے؟ خواہ اپنے آپ کو بہلانا یا گمراہ کرنا ہے کہ بھئی اس کا دین لیں, اس کا دین. ایسی کوئی بات نہیں, دین واضح ہے. زیادہ باریکیوں میں جانے کی بجائے دین کی موٹی موٹی چیزیں ہمارے سامنے ہیں, اس پہ چلتے رہیں. اور بزرگوں کا طریقہ, میں نے کہا نا, ایک سواد اعظم, ایک بڑا گروہ چلا آ رہا ہے ہمیشہ سے, جس کو اللہ تعالیٰ نے مومنین کا راستہ کہا ہے, جسے صراط مستقیم فرمایا. اس کے ہونے کے بعد اللہ کی حجت تمام ہو چکی ہے. اس لیے اس نے قیامت کے لیے صاف فرما دیا میں اب کوئی اور عذر مانوں گا ہی نہیں. مان نہیں کہہ سکتے کہ اللہ ہمیں نہیں پتہ چلا. تو یہ دین اس لیے ہمارے لیے بھی لازم ہے, اور ہمارا تو فرض یہ تھا کہ دنیا جو گمراہ ہو رہی ہے بیچاری کہوں گا میں, امریکہ کی سڑکوں پہ اس وقت ڈرگس میں دھت پڑے ہوئے لوگوں کا حال دیکھیں تو آپ انسانیت پہ روئیں گے. یورپ کے معاشرے میں عورت کا جو اس وقت درگت بن رہی ہے اور جو اس کا استحصال ہو رہا ہے, اگر اس پورا ہمارے سامنے وہ معاملہ ہو تو ہم روئیں خون کے آنسو کی. کیا ہو رہا ہے, انسانیت پہ کتنا ظلم ہو رہا ہے. ہندوستان میں شودر اور اچھوت لاکھوں کروڑوں لوگوں کو جو انسانیت کے درجے سے نیچے رکھ کے چھوڑ دیا گیا ہے, ان بیچاروں کو یہی نہیں پتا انسانی حقوق کیسے ہوتے ہیں, کیا انہوں نے کبھی ان کو انجوائے نہیں کیا انسانی حقوق اور رائٹس کو. وہ جب سے پیدا ہوئے ہیں وہ انسانیت کی لکیر سے نیچے رکھے جاتے ہیں. تو یہ ڈی ہیومنائزیشن ہے دنیا میں ابھی تک, اور وہ باقاعدہ دنیا کی تہذیبوں کا حصہ ہے. ان بیچاروں کو اس لعنت سے, ان زنجیروں سے کون نکالے گا؟ یہ ہمارا کام تھا اس امت کا کہ دین کو اس طرح پہنچاتے کہ وہ لپک کر ادھر آتے. اللہ نے اپنے حبیب کی شان بیان فرمائی, میرا محبوب تو آئے اسی لیے تاکہ تمہاری بیڑیاں کھول دے, انسانیت کو آزاد کرانے کے لیے. وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ, کہ جو بوجھ تمہارے اوپر پڑا ہوا ہے وہ میرے حبیب نے اتارنا ہے, اور اتار دیا حضور نے دین ہمیں دے کر. اور جو بیڑیاں تمہارے اوپر پڑی ہیں ان کو انہیں کھولنا ہے, اور کھول دیا انہوں نے جب دین پھیلا دیا. اور سب سے زیادہ جکڑا ہوا معاشرہ جو تھا وہ عرب کا تھا,
اس کو جب آزادی دی تو یہ ایک ماڈل ہو گیا, ایک مثال ہو گئی. دنیا میں ہر جگہ اب یہ کام ہوگا, ہوتا رہا ہے اور ہونا چاہیے. تو یہ ہمارا اصل مشن ہے, بجائے اس کے کہ ہم یہ کام کرتے خود اب وہاں سے لعنت و پھٹکار امپورٹ کر کے لا رہے ہیں خرید کے اور ان کی شے پر, اور یہاں اس قوم کو دوبارہ ایسی ہی کفر, ضلالت, گمراہیوں, بے حیائیوں اور طاغوتیتوں کا شکار کر کے اس قوم کو تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں. یہاں بیماریاں پھیلانا چاہتے ہیں, عذاب کی دعوت دینا چاہتے ہیں, دنیا کو پھر مصیبتوں میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں کہ جن مصیبتوں سے اسلام نے بچایا تھا وہی مصیبتیں پھر عام ہوں گی تو پھر دنیا تباہ ہوگی. تو یہ ہمارے لیے سب مصائب ہیں, فحاشی ہو, عریانی ہو, لوٹ مار ہو, ناانصافی ہو, وغیرہ وغیرہ. یہ سب چیزیں اسلام روکتا ہے اور ہمیں ان تمام لعنتوں سے بچا کر ہمیں ایک ایسا معاشرہ دینا چاہتا ہے جس میں ہمیں دنیا میں رہ کے اندازہ ہو جائے جنت کیسی ہوگی اور وہاں کا سکون کیا ہوگا. یہ ہے دین. اللہ تعالی ہمیں اپنے دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے عقیدے کو مضبوط رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی پہ زندگی, اسی پہ موت مانگی ہے, اللہ تعالی ہمیں اسی پہ موت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.